السلام علیکم، ٹاکر 7 کے ساتھ میں ہوں اعتزاز تقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ذکر کریں گے کہ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ای سی سی کے کچھ فیصلوں کی توثیق کی گئی اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ فلسطین کے لیے امدادی سامان بھجوانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ آئی پی پیز کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے سامنے آئے ہیں، اس کا ذکر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے فلسطین کے معاملے پر کیا اس وقت پیش رفت ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ رنگ روڈ اسکینڈل جو اس وقت شہ سرخیوں کا حصہ ہے، آج فواد چودھری صاحب نے اس پہ گفتگو کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رنگ روڈ اسکینڈل میں پیسے کھائے نہیں گئے بلکہ بچائے گئے ہیں، جبکہ احسن اقبال صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہ الزام دہرایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ تو بہرحال اس پہ آج گفتگو کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، سب سے پہلے تو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو آج فیصلے کیے گئے ہیں اس میں اہم بات جو ایک بڑا فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ امدادی سامان فلسطین کے لیے بھجوایا جائے۔ پاکستان نے ایک گزشتہ روز ظاہر ہے قرارداد پاس کی تھی فلسطینیوں کی حمایت کے لیے اور آج پریکٹیکل سٹیپ بھی اٹھایا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے اہم ایشو پاکستان کے لیے نہیں، پوری مسلم امہ کے لیے وہ فلسطین ہے۔ فلسطینیوں کو، بیچاروں کو، بے گناہ شہریوں کو، بچوں کو، خواتین کو ان کا قتل عام جاری ہے۔ اور میں پوری دنیا، یورپ اور پوری جو مہذب دنیا ہے، انسانی حقوق اور انصاف کے جو نعرے لگاتی تھی اور کہتے تھے کہ جناب یہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھتے، دوسرے ملک جو ہیں، کبھی یہ مسلمان ملک میں کسی میں ایسا ہو تو کہاں تک کا شور مچتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سعودی صحافی قتل ہو گیا تھا وہاں، جمال خاشقجی، ہاں، وہ ترکی کے ایک سعودی سفارت خانے میں ترکی میں، تو اس پر کہاں تک شور مچا اور پھر کیا کیا باتیں ہوئیں اور پتہ نہیں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں کہ سزا دی جائے، یہ دی جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خواتین کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے پاس پناہ گاہیں نہیں ختم ہے کہ کہاں پناہ لیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آج ویڈیو آ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں خوف دکھایا جا رہا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے 57 سے زائد مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی جانب سے کوئی ایسا اقدام نہیں کر رہا کہ کوئی اس کے جو قتل عام ہے اس قتل عام کو سب سے پہلے روکا جائے مسلمانوں کی جانب سے۔ بلکہ کئی مسلمان ممالک تو ایسے ہیں کہ انہوں نے تو OIC میں بھی جو ہے اسرائیل کی بات کی اور حماس کو تنقید کی اور تنقید کا نشانہ بنایا۔ دیکھیں، بات یہ ہے نقی صاحب کہ جب آپ کو ہر طرف سے کوئی مار رہا ہو تو وہ ریئیکشن نہیں کریں گے؟ کیا وہ حماس والے اور باقی جو لوگ ہیں حماس کے ساتھ، کیا وہ ان کے لیے پھول پیش کر دیں کہ جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں؟ یہ جو عرب ممالک ہیں، ہمارے عرب دوست ہیں، ان کو اب سوچنا ہوگا، اوورآل سارے مسلمان ممالک کو سوچنا ہوگا کہ اسرائیل کا یہ جو قتل عام ہے یہ دیکھیں ہر 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، سال کے بعد یہ اسی طرح جو ہے دنیا کی جدید ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابھی جو خبریں آ رہی تھی کہ 160 سے زیادہ طیارے جو ہیں وہ ان کے استعمال ہو رہے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ ان کے جو جنگی ٹینکس ہیں وہ بھی ریڈی ہیں، وہ بھی کسی وقت جو ہے وہ غزہ میں داخل ہو سکتے ہیں اور لوگوں کا قتل عام اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہو گئی، آج میں سارا دن انٹرنیشنل میڈیا دیکھتا رہا ہوں، ہسپتالوں کی صورتحال یہ ہوگی کہ وہاں دوائیوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے، دوائیں نہیں ہیں ہسپتالوں میں، زخمیوں کو رکھنے اور ڈیڈ باڈیز رکھنے کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، دوائیوں کو بحران پیدا ہو گیا اور پھر اس کے بعد ان کے جو سمندری راستے تھے، جو بندرگاہیں تھیں، ان کی ناکہ بندی ہو گئی ہے، کہیں سے کوئی امدادی سامان نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری مشکلات کا میں نے ذکر اس لیے کیا ہے کہ یہ بہت بڑی مشکلات ہیں اور ان مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، کوئی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، یہ جو مسلمان ممالک ہیں، یہ جن کے پاس بہت وسائل ہیں، ہمارے عرب دوستوں کے پاس بہت وسائل ہیں، وہ کیوں نہیں بات کرتے؟ ان کی آدھی سے زیادہ دولت جو ہے وہ امریکہ کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، پھر وہ سارے ممالک جمع ہو، سارے آپ نے بتائی ہے سارے جو ہیں یہ لوگ جمع ہو جائیں اور وہاں بات کریں۔ اب ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کوشش کی، وہ یہاں سے گئے استنبول اور وہاں سے ترکی میں باقی لوگوں کو لے کے جانا تھا، وہ بھی پروگرام جو ہے رک گیا ہے۔ اور وہ کیوں رکا ہے اس کی بھی کچھ ایسی وجوہات ہیں۔ میری فارن آفس کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے جو وجوہات بتائیں اب وہ میں آنر کہہ نہیں سکتا،
تو بات یہ ہے کہ اس طرح ڈر کی زندگی تو نہیں گزاری جا سکتی نا. یہ مسلمانوں کو اپنا رول کرنا چاہیے اور عرب حکمرانوں کو آگے آنا چاہیے. عرب حکمرانوں کو اس جنگ کی قیادت کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو عرب کے سعودی عرب اور ایران کے جو نظریاتی اختلافات ہیں ان کو بالائے طاق رکھنا چاہیے. جو OIC کی چند روز پہلے جو OIC کا اجلاس ہوا, اس OIC کے اجلاس میں ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ ہمیں اپنے اختلافات بالائے طاق رکھ کے سب سے پہلے اسرائیل کے جو ایکشن ہے اس کو روکنا ہے, مسلمانوں کا قتل عام بند کرانا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ممالک وہ حماس پہ تنقید کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ پھر یہ ایک نہیں ہوگا, جب پھر نشانے پہ کئی ملک ہوں گے اور کئی ملکوں کی وہ پھر سرحدیں بھی, پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا, ایکسپینشن ہوگی اس کی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ہی ہم اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, فلسطین کے معاملے پہ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا اس پہ کرتے ہیں. یہ وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا اس میں ECC کے فیصلوں کی توثیق ہوئی ہے اور اس میں اہم معاملہ تھا کہ IPPs کے جو واجبات ہیں اس کی 40% ادائیگی کی جائے. ECC نے یہ فیصلہ کیا تھا, آج کابینہ نے اس کی توثیق کر دی ہے. میرا سوال یہ ہے, ظاہر ہے اس کا تعلق بجلی بحران سے آپ کے علم میں ہوگا, ایک عرصے تک یہ معاملہ چلتا رہا, اور پھر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا تھا کہ IPPs اور کمپنیوں کے خلاف بھی کچھ ایکشن لینے کی کوشش کی گئی جو کہ آگے نہیں بڑھ پایا. اب یہ جب واجبات کی ادائیگی کر دی جائے گی کسی حد تک, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بجلی بحران کے حوالے سے بھی ہماری بہتر ہو جائے گی, اور پھر جو ہم سرکولر ڈیٹ کی گردشی قرضے کی بات کرتے ہیں اس سے بھی باہر نکل پائیں گے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں اس کی, میں ذرا آپ کو ایک تھوڑا سا پس منظر بتاؤں. یہ جو IPPs کی ادائیگیوں کا معاملہ ہے یہ شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں, لیکن پیپلز پارٹی کا اس وقت موقف یہ تھا کہ آپ کو ان کا آڈٹ ہونا چاہیے. اس آڈٹ میں جو ان کے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے ان کو دیے جائیں. پھر یہی ہوا کہ الیکشنز کے قریب تھے, الیکشن کے دنوں میں ان کمپنیوں نے اپنے کارنامے دکھائے. پھر مسلم لیگ نون اقتدار میں آ گئی اور اقتدار میں آتے ہی انہوں نے اربوں روپے ان کو دیے اسحاق ڈار صاحب نے. ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا, ان کے کوئی آج تک اس پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں کہ وہ پیمنٹ کس مد میں دی, کس کو کتنی دی, کوئی پتہ نہیں چلا. وہ یہ جو کمپنی ہیں بنیادی طور پر ان کو جب لایا گیا تھا تو ملک سے میں جو بجلی کے اندھیرے تھے, جو مسائل تھے بجلی کے, ان کے لیے لایا گیا تھا. لیکن اب وہ کمپنیاں جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے یہاں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے. حکومت اس دوران کوئی متبادل انتظام نہیں کر سکی, اور ہم پانی سے جو بجلی بناتے تھے اس کے لیے کوئی زیادہ سے زیادہ جو صورتحال ہونی چاہیے تھی, کوئی مختلف جگہ پہ کوئی پلانٹس لگنے چاہیے تھے, وہ نہیں ہو سکے. تو اب ہماری مجبوری ہے, آپ دیکھیے گا کہ اگلے 2-3 مہینے میں بجلی جو ہے اس کی کھپت بہت زیادہ ہو جائے گی. ابھی تو کچھ جگہ پہ موسم, کچھ شہروں میں موسم اچھا ہے, جیسے موسم گرم ہوگا تو AC جب چلنے شروع ہوں گے, آپ دیکھیے گا کہ بجلی کا ہمارا جو نظام ہے, جو بجلی کا سپلائی کا جو سسٹم ہے وہ بہت کمزور ہے. وہ لوڈ ہی برداشت نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ 4 سے 6 گھنٹے اس کو ریسٹ نہ دیں. اگر آپ اس کو ریسٹ نہ دیں اور مسلسل چلاتے جائیں پورا سسٹم میں بیٹھ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہماری بدقسمتی بڑی رہی ہے جی اس ملک میں کہ جو بھی حکومت آئی ہے اس نے یہ بجلی کی تاریں جو ہیں ان پر کوئی کسی قسم کی توجہ نہیں دی, ان کو بہتر نہیں کیا جائے. حالانکہ ان کی مینٹیننس کے نام پر آپ ریکارڈ چیک کر لیں وابڈا والوں کا کہ یہ ہر سال کروڑوں روپے خرچ کرتے ہوں گے, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہوں گے. لیکن آپ یقین کریں یہ کہ فیڈرل کیپٹل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں, اسلام آباد کی کل جو ماڈل ولیج ہیں, شہزاد ٹاؤن ہے, راول ٹاؤن ہے, اس طرح کے علاقے, یہاں 6 گھنٹے بجلی بند. جس دن یہاں ذرا سی آندھی آ جائے, طوفان آ جائے, تو یہ جو مختلف اسلام آباد کے ارد گرد جو چھوٹے علاقے ہیں, چھوٹے ٹاؤنز ہیں, وہاں بجلی پھر چلی جاتی ہے. پھر کچھ 6 گھنٹے 8 گھنٹے پھر وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ عائشقوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کہ جب ان کے بندے آئیں گے وہ گاڑیاں لائیں گے تو وہ کریں گے. آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہوں گی لوڈ شیڈنگ. تو ان کو اس طرح سے موجودہ حکومت نے بھی یہ وعدہ کیا تھا, تو ان کمپنیز کے حوالے سے کوئی آڈٹ پھر آگے نہیں بڑھ پایا. کیا کوئی دباؤ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ بجلی کا بحران اس ملک کا ایک بڑا مسئلہ ہے, صرف ہم ڈومیسٹک یا گھریلو استعمال میں نہیں ہے, ہماری انڈسٹری, ہمارا دیگر کاروبار کا پہیہ, وہ سب اس کے مرہون منت ہے, اس پہ چلتا ہے. تو ظاہر ہے وہ تمام چیزیں پھر ڈسٹرب ہوتی ہیں. اچھا, ایک تو یہ چیزیں ڈسٹرب ہوتی ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے, سپلائی لائن نہ ہونے کی. ایک اور میں آپ کو بتاؤں
کہ اب بجلی جو پہلے ہی بہت مہنگی ہوگی، اب ستمبر اکتوبر میں جو IMF سے جو بات چیت ہوئی اس میں ابھی اور زیادہ بڑھ جانی ہے۔ دیکھیں جب چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو لوگ خریدنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر لوگ بجلی استعمال کرنا چھوڑ دیں گے، اس کا کوئی متبادل چلے جائیں گے، کوئی سولر پہ چلا جائے گا، کسی اور تو پھر یہ بجلی جتنی پروڈکشن ہوگی اس کا کوئی لے گا نہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ایک اور نقصان ہوگا۔ وہ تو اس کے لیے کوئی بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں یہ حکومت جب سے آئی ہے بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اس حکومت کے پاس اپنا کوئی آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو کوئی پاور پالیسی بناتا کہ اس پاور پالیسی کے تحت یہ جو سپلائی لائنیں ہیں ان سپلائی لائنوں کو ہم کس طرح بہتر کریں، اور یہ جو شہروں میں تاریں ہیں ان کو کیسے جو ہے ہم انڈر گراؤنڈ کریں تاکہ بجلی کا یہ مسائل جو چھوٹی چھوٹی آندھی اور طوفان آنے سے پیدا ہو جاتے ہیں یہ نہ ہوں۔ اس پر بالکل کوئی کام نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے پہلے تو کچھ وابڈا والے تو کچھ کرتے تھے، جب سے یہ کمپنیاں بنائی گئی ہیں آئسکو لیسکو اور اس طرح کی جو کمپنیاں بنائی گئی ہیں ان کمپنیوں میں کسی دن آپ پروگرام رکھیں ہم ان کمپنیوں پہ کریں گے۔ بہت سارے ڈاکومنٹس جو ہیں میرے پاس آئے ہوئے ہیں کہ یہ جو کمپنی ہیں ان کمپنیوں میں کتنی کرپشن ہے۔ اسلام آباد میں آئسکو ہے، اسلام آباد کی آئسو کمپنی میں کتنی کرپشن ہے، کرپشن کا طریقہ کیا ہے، طریقہ واردات بھی بہت مختلف بتائے گئے ہیں مجھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اور ان کے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ میٹر اس طرح لگتے ہیں۔ اور پھر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہاں بہت سارے پوٹری فارم ہیں جہاں بڑے میٹر لگے ہوئے الیکٹرانکس جن سے وہ مانیٹرنگ دوسرے طریقے سے ہوتی ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہوتی ہے اور وہاں پر کس طرح مطلب افسران اور باقی ملازمین جو ہیں وہ مل کر گنگا میں جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، عوام مشکلات کا شکار ہو رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ذکر کریں گے کہ غزہ کی گراؤنڈ پر کیا صورتحال ہے اور مختلف ممالک وہاں پہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سجاد ترین صاحب، غزہ کی صورتحال تو جیسے ہم نے شروع میں بھی تھوڑا ذکر کیا ہے کہ امدادی سامان کی ہم بات کر رہے تھے، اب اسرائیلی وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ وہاں حملے ہو رہے ہیں بلکہ انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم پوری طاقت سے اٹیک کریں گے اور وہ کسی کی بات میں نہیں آ رہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، آپ نے انسانی حقوق کی بات کی، بڑی ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں، امریکہ بڑا ظاہر سپر پاور ہے اور وہ چیمپئن ہے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ جو بائیڈن صاحب جو کہ نسبتاً ٹرمپ کی نسبت ان کو بہتر قرار دیا جا رہا تھا اور سمجھا جا رہا تھا کہ وہ شاید معاملات کو حل کریں گے، وہ کئی مرتبہ ان کی گفتگو ہو چکی ہے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ، مگر وہ اسلحے کی سپلائی پر بات ہو رہی ہے۔ اسلحے کی ڈیل ہوئی جو امریکہ کی اس اٹیک سے ایک ہفتہ پہلے، اس پہ گفتگو جاری رہی ہے، مطالبہ ہی نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بات یہ ہے نقی صاحب کہ امریکنز جو ہیں یہ ان کا ایک بچہ ہے، اسرائیل یہ ان کا ایک نجائز بچہ ہے اور وہ اس کی بہت حفاظت کرتے ہیں۔ جو بائیڈن صرف زبانی کلامی بات کر رہے ہیں، اقوام متحدہ میں ان کے خلاف قرارداد نہیں منظور ہونے دے رہے، اقوام متحدہ کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کتنا انہوں نے تاخیر کی اور کس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، مسلمان ممالک کو خود اس پر سوچنا چاہیے، اور جو مسلمان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ اس کے تعلقات اس کے ساتھ ختم کر دیں، تمام اپنے امبیسڈر واپس بلا لیں اور بیٹھ کر ایک جو مسلم لیڈرشپ ہے وہ یہ سوچے۔ اور اگر دیکھیں اقوام متحدہ جو ہے اگر وہ امریکہ کے ہی زیر اثر رہیں گے اور اقوام متحدہ کا ادارہ جو ہے وہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا اگر وہ مقاصد پورے نہیں ہو سکتے تو پھر اقوام متحدہ کو میرے خیال میں ان کو خیر بات کہہ کے کوئی اور صورتحال دیکھنی چاہیے، کوئی نئی چیز دیکھنی چاہیے۔ جیسے کہ میں نے کئی پروگراموں میں آپ کو معلوم ہے میں نے کہا ہے کہ OIC جو ہے وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہے، اس میں 2-4 جو باثر عرب ملک ہیں ان کا اثر ہے اور اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہو سکتا ان کی مرضی کے بغیر۔ دیکھیں ایک مذمتی قرارداد آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کل پروگرام میں ہم بتا دیں گے کہ کتنی مذمتی قرارداد اب تک فلسطین پہ آئی ہیں، ان کا کیا اثر ہوا ہے۔ دیکھیں اب اسرائیل کو 2 طریقے ہیں روکنے کی، ایک تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ ان کو کہے کہ بھئی بند کر دی جائے یہ قتل عام، اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر طاقت کے ذریعے اس کو روکا جائے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں یہ سارے مسلمان ممالک جو ہیں یہ اگر متحد نہیں ہوں گے اور انہوں نے جو اتنی بڑی فوج رکھی ہوئی ہے اور بہت اسلحہ رکھا ہوا ہے وہ پھر کس لیے رکھا ہوا ہے؟ کیا مسلمانوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہے
کیا بچے اسی طرح مرتے رہیں؟ اور ہمارے سمیت پاکستان سمیت سب کی بات کر رہا ہوں، سعودی عرب ہر سال لاکھوں کروڑوں ڈالر کے جو ہے وہ ان سے ناکارہ اسلحہ بھی خریدتا رہتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ارامکو پہ حملہ ہوا تھا، حوثیوں نے کیا تھا یمن سے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ میزائل کہاں سے آیا ہے۔ تو اگر مطلب اس طرح کی صورتحال بننی ہے اور ناکارہ اسلحہ بھی خریدنا ہے، وہ کام بھی نہیں آنا، تو پھر تو مسلمان اپنے وسائل خود تباہی و بربادی میں لگا رہے ہیں۔ تو فلسطین کے لیے اب ایک موقع ہے کہ پوری دنیا کو بتایا جائے، مہذب دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی جائیں۔ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ وہاں کے عوام جو ہیں وہ یورپ کی عوام جو ہیں وہ یورپ کی حکومتوں کی پالیسیوں سے اتفاق نہیں کرتے۔ امریکہ کے عوام اب دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، جو مظاہرے کر رہے ہیں فلسطینیوں کے حق میں، دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہمارے حکمران ہیں، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، جو امہ کی بات کرتے ہیں، جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک امت ہیں جی، اور ایک امت کے کون سی امت ہے جی؟ مجھے لگتا ہے کہ امت کے نام پر فراڈ بازی کر رہے ہیں کہ جی ہم امت ہے۔ کس چیز کی امت ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایران سے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھے اور جائے ان کے پاس اور بٹھائے اور بتائے کہ جی یہ کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان حکمران جو ہیں، یہ وزیر خارجہ اور OIC وغیرہ والی نہیں، یہ سارے مسلمان حکمران جس میں سعودی عرب کے ہیں، ایران کے ہیں، یہ سارے ایک جگہ کٹھے بیٹھ ہی جائیں نا، اور بیٹھ کر کے طے کر لیں کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کا کٹھے ہو جانا، مل کے کوئی ایک اعلامیہ جاری کر دینا ہی اسرائیل کے لیے بہت بڑا میسج ہوگا۔ لیکن اسرائیل کو یہ پتہ ہے، اور اس نے اس پہ بہت کام کیا ہے۔ اسرائیل نے بہت کام کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اکٹھا ہی نہیں ہونے دے رہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے مسلمان ممالک جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے تھے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ہمارے بچے قتل ہو گئے، مسلمانوں کے بچے مارے جا رہے ہیں، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، بلڈنگیں گرائی جا رہی ہیں، ان کے گھر برباد کیے جا رہے ہیں۔ تو اس پر بھی اگر مہذب دنیا نہیں بولتی تو پھر کون سے انسانی حقوق اور کون سا قانون اور کون سا عدل؟ اس کے علاوہ سجاد ترین صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو صورتحال ہے اور جس ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، ظاہر ہے اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں، اس میں جو ڈیزائنز ہیں حکومتوں کے، شاید حکمرانوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مفادات کے معاملات ہیں۔ یہ اب اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے کہ حکمران کس وجہ سے نہیں سامنے آ رہے۔ صرف ہم یورپی ممالک کے حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے، اب مسلمانوں کا تو خیر آپ نے ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے۔ جرمن میڈیا نے، آپ کے علم میں ہے، گزشتہ روز اس کی حکومت نے، جرمنی میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پبلک مظاہرے کر رہی ہے، اور جرمن میڈیا پہ اتنا دباؤ ہے اسرائیل کا، اس جرمنی پہ جہاں پہ ہٹلر تھا اور جس نے جیوز کے ساتھ کیا کیا، وہاں پہ آج یہ سچویشن ہے۔ کل میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ میڈیا نے وہاں پہ حماس کو دہشت گرد اور اسرائیل کو صہیونی اور دہشت گرد ریاست نہیں بلکہ جائز حکومت کے طور پر لکھنے کا کہا گیا ہے۔ وہاں کے میڈیا میں، وہاں کے جرنلزم کو وہاں پہ باقاعدہ طور پر دباؤ ہے، اور اب وہ حماس کو اور وہ ممالک یا وہ تنظیمیں جو اسرائیل کے خلاف کارروائی کر رہی ہیں ان کو دہشت گرد لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جب بن چکی ہوئی ہے تو ایک ورک آؤٹ تو ان کا ہوا ہے نا پہلے سے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سچویشن میں ہمارے وزیر خارجہ دورے کر رہے ہیں، وہ ترکی گئے ہیں، وہاں کے وزیر خارجہ سے چلیں اتنی حد تک ہم کر سکتے ہیں، وہ پھر وہاں سے وہ آگے جا رہے تھے، وہ ڈیلے ہوا دورہ۔ یہ ڈیلے ہونا یا پوسٹ پون ہونا، یہ بذات خود کس چیز کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ کتنا بڑا دباؤ ہے ہمارے ممالک پر۔ تو یہ صورتحال ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جلدی ہم اس سے باہر نکل پائیں گے، ان مفادات کو بالائے طاق رکھیں گے؟ نہیں نقی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، نہیں نکل سکتے ہم جی۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہمارے حکمران جو جتنے بھی مسلمان حکمران ہیں ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی اپنی حکومتیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان دنیا میں پاکستان اور ایران کے علاوہ تو کہیں جمہوریت نہیں ہے نا، کہیں ہے جمہوریت تو آپ مجھے بتائیں۔ وہ ون مین شو ہیں، وہاں ایک خاندان کی حکومت ہے اور وہ چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے، وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے جو اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ ان کے اپنے مفادات بھی جو ہیں وہ داؤ پہ لگ جائیں گے، ان کے اپنے لیے بھی وہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ کیونکہ فلسطین کو، اگر فلسطین کا معاملہ خراب ہوا تو یہ آہستہ آہستہ پورا مشرق وسطیٰ کی طرف یہ معاملات جائیں گے، اور یہ عرب حکمران جو ہیں یہ پھر ان کے اقتدار کے لیے بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہوگا کہ ان کے لیے آرام سے بیٹھیں گے، ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ ان کو اگر یہ آپ لوگ کٹھے نہیں ہوتے، یہ بات نہیں کرتے، اور ہم دیکھیں پاکستان ہو گیا، مصر ہو گیا، یہ ایسے ممالک ہیں کہ جن کے پاس اس طرح وسائل نہیں ہیں۔ ہم
اچھا ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، ایک تو یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں، اس پہ تھوڑی سی مزید بات کریں گے، پھر وہ رنگ روڈ والا معاملہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے دو حل کی طرف بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک جانب تو یہ ممالک ہیں مسلم ممالک، لیکن وہ ممالک جو ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں ذرا ان کے بھی حوالے سے بھی میرے خیال میں گفتگو کر لی جائے۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے غزہ کی سچویشن، فلسطین کے معاملات اور وہ ممالک جن کو رول پلے کرنا چاہیے تھا ان کے کردار پہ ہم نے بات کی ہے۔ ایک دوسرا پہلو اسی معاملے سے جو متعلق ہے، سجاد ترین صاحب آپ بریک سے پہلے بات کرنا چاہ رہے تھے، اس پہ ذرا بات کر لیں پہلے۔ میں ایک تو مسلمان حکمرانوں کی بات کر رہا تھا، ایک میں یہ دیکھتا رہا، پوری دنیا کا میڈیا میں نے دیکھا، دنیا کی ویب سائٹس میں نے دیکھی، میں نے دیکھا کہ یہ جو ہماری جو جہادی تنظیمیں تھیں دنیا بھر میں، جو جہادی تنظیمیں تھیں اور جنہوں نے بہت بڑا قتل عام کیا، چاہے وہ داعش ہو، تحریک طالبان ہو، القاعدہ ہو اور بوکو حرام ہو، انہوں نے بہت قتل عام کیا، بہت لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، لیکن کیا ان کو یہ ظلم نظر نہیں آتا؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اب ان کے وہ کمانڈر کدھر گئے؟ کیا اب وہ مظلوم فلسطینی جو ہیں، جو بے گناہ اور بے آسرا بیچارے مارے جا رہے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، ان کے لیے آواز بھی کسی نے بلند نہیں کی، کسی نے کوئی بات نہیں کی؟ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ اپنے مفادات کے لیے بات کرتے ہیں، اور یہی صورتحال باقی لوگوں کے ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج اگر میں ہوتی یہاں اس ملک میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی یا میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوتے، تو آپ یقین مانیے گا کہ یہاں جناب مسجدوں سے نماز کے بعد جو ہے وہ اتنے جلوس نکل رہے ہوتے اور بہت کچھ کیا جا رہا ہوتا، اور حکومت پہ مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہوتا، اور حکومت کو یہ کہا جاتا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے۔ اب یہاں بھی ابھی ہمارے جتنے بھی عالم دین ہیں وہ سب خاموش ہیں۔ نہیں کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ریلیف دے رہے ہیں ہمارے طبقات؟ مجھے یہ نہیں پتا ریلیف دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ایک رویے کی بات بتا رہا ہوں۔ کیا داعش نے شام میں اور عراق میں جو قتل عام کیا ہے، کیا وہ دنیا کے سامنے نہیں ہے؟ مسلمانوں کے اگر آپ بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو آپ نے مارا، بات کرتے ہیں تو پھر یہ اب آپ کو جب مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا وقت آیا ہے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ کچھ نہیں ہو رہا۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مسلمان ممالک کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے، ایک تو وہاں جو قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکا جائے، دوسرا فوری طور پر پاکستان کو، سعودی عرب کو، ایران کو، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی اور جو بڑے ممالک ہیں ان کو وہاں ادویات، کھانے پینے کی چیزیں اور دیگر سامان وہاں بھیجنا چاہیے، کوئی ٹینٹ بھیجنے چاہیے، کیونکہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہیں وہ گر گئی ہیں، جس میں کئی فلیٹس کہیں، کئی فیملیاں رہتی ہیں، وہ بیچارے بہت مشکل صورتحال میں ہیں۔ بالکل یہ کام جو آج پاکستان کی کابینہ میں ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، امدادی سامان بھیجنے کی بات کی گئی ہے، تو یہ میرے خیال میں تمام ممالک جو بالخصوص جو بارڈر کے قریب ہیں ان کا تو ایک بنیادی کردار ہے کہ وہ فوری سپلائی ان کو دے سکتے ہیں، سپلائی دیں۔ پھر اس کے بعد جو سعودی عرب ہے وہ تو پیسے والا ملک ہے نا، ان کے پاس تیل ہے، وہ بہت زیادہ ان کی جو ہیں مدد کر سکتے ہیں، ادویات ان کو دے سکتے ہیں، ان کو اور مطلب دے سکتے ہیں جو چیزیں ان کو چاہیے۔ ہاسپٹل میں وہاں ادویات کی قلت ہو گئی ہے جی، بالکل، اور ان کے بندرگاہوں کی جو ہے وہ پوری انہوں نے ناکہ بندی کر دی ہے اسرائیل نے، وہ نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ جا سکتی، وہ اس وقت تک نہیں آ سکے گی جب تک کہ وہاں مسلمان حکمران، مسلمان حکومتیں ان پہ دباؤ نہیں ڈالیں گی، امریکہ پہ دباؤ نہیں ہوگا، امریکہ کے پریشر نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب ہماری حکومت نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جمعے والے دن جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس میں اپوزیشن کو بھی ساتھ آنا چاہیے۔ اور کل شہباز شریف صاحب نے بڑی اچھی تجویز دی کہ ہم یہ جو قرارداد منظور کر رہے ہیں، یہ قرارداد سارے جو ہیں ممبر پارلیمنٹ جو ہیں یہ لے کر اقوام متحدہ کے دفتر میں جائیں اور ان کو جا کے بتائیں کہ جناب یہ سیکرٹری جنرل کو بھیجیں، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن کل بھی آپ نے دیکھا کہ بہت اہم دن تھا، اور فلسطین جیسا مطلب جہاں قتل عام ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جب وہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر صاحب کوئی اور مصروفیت میں تھے، یہ راجہ پرویز صاحب نے بھی آبجیکشن کیا تھا۔ اگر پرائم منسٹر اتنی اہم چیزوں پہ نہیں آئیں گے، اتنے اہم معاملات پہ نہیں آئیں گے، تو پھر پارلیمنٹ کی کیا اوقات رہے گی، پھر قراردادوں کی کیا حیثیت رہے گی، پھر دنیا سے جب ہم سنجیدہ نہیں لیں گے تو دنیا کیسے سنجیدہ لے گی؟ پارلیمنٹ میں تو ظاہر ہے وزیر اعظم نہیں آ رہے، اور
یہ معاملات، لیکن اس سے پہلے تو عوامی معاملات ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیں کہ رنگ روڈ سکینڈل کا جو معاملہ ہے، ہمارے پاس وقت تو بالکل مختصر رہ گیا ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں ہم نے تو پیسے بچائے ہیں، احسن اقبال صاحب کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور بزدار صاحب اس میں ملوث ہیں. اب یہ ایک عوامی مفاد کا معاملہ تھا، وہ بھی رکتا ہوا اور مزاحمت کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب یہ اس پہ سیاست کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. کس نے کرپشن کی، کس نے نہیں کی، اس پہ ادارے کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، چیئرمین نیب نے تو اس پہ نوٹس لیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں کہ اس 2-2.5 سالہ حکومتی دور میں جتنے کرپشن کے واقعات اور کرپشن کے سکینڈل سامنے ہیں، باقی حکومتوں میں شاید اتنے نہیں آئے جن کو پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ چور اور ڈاکو کہتے تھے اور یہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے تھے. چینی کا سکینڈل آیا، آپ کو یاد ہوگا وہ ایک عامر کیانی صاحب سے پنڈی والے ادویات کا سکینڈل آیا، آٹے کا سکینڈل آیا، اور بے شمار سکینڈل آتے گئے اور چلتے گئے، اور اب یہ رنگ روڈ والا آ گیا. آج فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی مثال دی کہ جی اس میں زلفی بخاری کا کوئی قصور نہیں اور زلفی بخاری کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان کے ننیال کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہے نا کہ مجھے فائدہ نہیں ہے، میرے ننیال کو فائدہ دے دیں. ٹھیک ہے، تو بات تو وہی ہوئی نا کہ بھائی دیکھیں. لیکن چلے زلفی بخاری تو انہوں نے تو وزارت چھوڑ دی نا. ایک اچھا یہ اقدام ہوا کہ انہوں نے کہا جناب جب تک تحقیقات ہیں میں یہ عہدے سے الگ ہو رہا ہوں. اس حکومت میں دیکھیں، اس حکومت میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئی ہیں. ہم اس حکومت پہ تنقید کرتے رہتے ہیں اور میں شاید زیادہ تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ اچھا کام کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا بابر اعوان صاحب ہوئے، بابر اعوان صاحب نے ریزائن کیا اور کورٹ سے کلیئر ہو کیا ہے. پھر علیم خان تھے، علیم خان گئے. پھر اور بہت سارے پنجاب کے منسٹر تھے 2-3، وہ گئے، وہ کر کے آئے. اسی طرح جو ہیں وہ عامر کیانی تھے، ان کو ہٹا دیا گیا. جہانگیر خان ترین کو وہ کر دیا گیا. لیکن یہ رنگ روڈ پر انکوائری ہونی چاہیے، اور انکوائری اس طرح نہیں ہونی چاہیے جیسے چینی اور آٹے کی آج تک ہو رہی سزا تو کسی کو نہیں مل رہی. میڈیا میں ہی ساری چیزیں آ رہی ہیں، میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، جس سے جہانگیر خان ترین بھی بڑے پریشان تھے. میڈیا ٹرائل نہ کیا جائے، ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے کہ یہ دیکھیں یہ رنگ روڈ ایک عوام کی سہولت کے لیے بن رہا تھا. عوام کو بڑی ہیوی ٹریفک پنڈی میں اور اسلام آباد میں آتی ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو حادثات ہوتے ہیں اور مشکلات ہوتی ہیں. تو یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، اس منصوبے کو ضائع نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس منصوبے میں جو لوگ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں یا جو ہو رہی ہیں، کم از کم ان کو نشانہ عبرت بنانا چاہیے. وہ جو منسٹرز ہیں، آج تو کابینہ میں بھی اس کی بات ہوئی اور سرور خان صاحب نے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں وضاحت کی، تو انہوں نے بتایا جی کہ میرا نام لے کے یہ چینل سے نے کہا. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ ڈاکومنٹس آنے چاہیے، وہ کمیشن بننا چاہیے، اس پہ کوئی عدالتی کمیشن بن جائے. نیب نے بھی اس پہ نوٹس لے لیا ہے، تو وہ ایک پورا کمیشن بنے تاکہ چیزیں سامنے آنی چاہیے، تاکہ یہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں ان کو نشانہ عبرت بنایا جائے. جو نعرہ ہے اس حکومت کا. وقت چونکہ پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.